السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی شرمندگی سے پیش بات کرنا پڑا ہم کو۔ آپس کی جو ہے اس لیے مدرسہ کنز العلوم شاہین نگر ہے، میں اس کا فاؤنڈر ہوں اور یہاں کا خادم ہوں، ذمہ دار سب میرے ساتھیاں ہیں ٹرسٹ کے۔ ہم لوگ یہاں 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کام پورا انجام دے رہے ہیں۔ بڑی شرمندگی کی بات یہ ہوئی، کئی اگر دوسرے قوم کے اگر کرتے حرکت تو الگ بات ہوتی ہے، ہماری قوم کے لوگ، میں خاص کر کے اسد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، یہ لوگوں پہ وہ کرو، منصور اولگی صاحب اور ان کے پورے ساتھیاں مل کے آ کے ایک کلاس بنے ہوئی، اس کو توڑ دیے بچوں کے پڑھنے کی۔ آدھے دیواراں اٹھے تھے، بلدیہ کو بھی لے کے آئے، بلدیہ والے نہیں توڑتے بلکہ بازو ٹھہرے، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے آ کے پورا دیواراں گرا کے گئے ہیں پورے، اور اس طریقے سے بدامنی یہاں پھیلانا چاہ رہے ہیں لوگ۔ یہ پورے سادیانی گروپ کے ہے، یہ لوگ شر کر رہے ہیں ہر جگہ، پورے آندھرا پردیش میں یہاں یہ لوگ شر کرتے آ رہے ہیں، یہاں بھی ایک شر کرنے کی کوشش کرے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بھی ان کے پاس مداخلت اس لیے نہیں کرے کہ لوگوں میں اور بدنامی ہوں گی، آپس میں مدرسے کے لوگ لڑ لے رہے ہیں، مسلمان لڑ لے رہے ہیں بولیں گے، بلکہ ان کے اختیار پہ چھوڑ دیے ہم، اور توڑ کے کر کے بڑے شیخ سے یہاں سے واپس گئے وہ لوگ۔ اور یہ دینی تعلیم کا مدرسہ ہے بچوں کا، دینی تعلیم کے کلاس کو ایسا توڑے بغیر پرمیشن کے بنائے بول کے، یہ بلدیہ کا حق ہے توڑانا نہیں توڑنا۔ بلدیہ والے آئے دیکھ کے بولے کوئی نہیں، چھت وغیرہ سب پرانے تھے، اس کو مدرسے کا ہے کیسا توڑتے بول کے وہ لوگ بازو کھٹ گئے، تو یہ لوگ اپنے ہاتھ سے آ کے توڑنا شروع کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، یہ ٹرسٹ کنز العلوم چیریٹیبل اینڈ ریلیجیس ٹرسٹ کی جانب سے میں مسعود جنیدی اس بات کی وضاحت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو کچھ جھوٹ پر مبین، تہمت پر مبین ایک ویڈیو جو وائرل کیا گیا، یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی تفصیلی وضاحت عوام الناس کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انتہائی مس انفارمیشن پھیلانے کا کام کیا گیا۔ چنانچہ اس کی ابتدا میں اس انداز میں شروع کروں گا کہ پہلے تو اس ٹرسٹ کے قائم ہونے کے مقاصد اور اس جگہ کے خریدے جانے کے مقاصد ہم سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ روز بروز جو دعوت و تبلیغ کا کام بڑھ رہا ہے، اللہ کی مہربانی سے 1998 میں اس بات کا مشورہ ہوا کہ شہر کی آبادیاں بھی بڑھی، شہر بھی وسیع ہو رہا، تو ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہمارے ہفتے واری اجتماعات جو 8-10 ہزار لوگوں پر مشتمل ایک ہی ہمارے کمپاؤنڈ وال میں ہوں، جہاں پہ پارکنگ کا نظم ہو، دیگر تام خانے ہوں، باہر کسی کو تکلیف دیے بغیر ہمارے کمپاؤنڈ وال میں کام مکمل ہو۔ اس سلسلے میں اس کا مشورہ ہوا اور ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، اور اس جگہ کو جہاں پہ اس وقت میں مرکز اور یہ کنز العلوم موجود ہے، اس کو خریدا گیا۔ تو سب سے پہلی بڑی جو شرمندگی کا اظہار موصوف اپنے بیان میں کر رہے تھے، اس شرمندگی پہ ہم کو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ عمر کے اس حصے کے اندر جب آدمی اپنے آخرت کی فکر میں زیادہ منہمک ہونا چاہیے، بجائے اس کے جھوٹ اور تہمت کا سہارا لیا جا رہا۔ آپ سب کے سامنے میں ڈاکیومنٹری پروف رکھنا چاہوں گا کہ 1998 میں جب یہ ٹرسٹ بنایا گیا، زمین خریدی گئی، اور ہمارے امیر محترم جناب نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیئرمینشپ میں 10 آدمیوں کو اس ٹرسٹ میں منتخب کیا گیا، اور 10 آدمیوں میں سے اب 7 کا انتقال ہو گیا۔ 3 فاؤنڈر ٹرسٹیز جو موجود ہے، جس کی تفصیلات اس ڈاکیومنٹس کے اندر موجود ہے، وہ پیپرز کی ایک کاپی تمام آپ میڈیا والوں کو بھی دی جائے گی۔ تو چنانچہ آج 7 لوگوں کا انتقال ہو گیا، 3 لوگ اس میں باقید حیات ہے فاؤنڈر ٹرسٹیز میں، جن میں ایک ہمارے جناب اقبال صاحب ہے، اور ایک مفتی عبدالوہاب صاحب ہے، اور تیسرے ہمارے بادشاہ محی الدین صاحب ہے، جو 3 باقید حیات ہے۔ مگر یہ فاؤنڈر ٹرسٹیز میں کہیں پہ جناب حبیب یحییٰ کا نام نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ میں فاؤنڈر ہوں، ٹرسٹ میں ہوں، یہ خود ایک بہت بڑا ہمارے امیر صاحب پر
ایک الزام ہے. چونکہ یہ مقامی آدمی تھے اور ایک زمین کی نگرانی اور نگران کار کی ضرورت تھی، جیسے نگران کار کو آپ موٹے الفاظ میں چوکیدار بھی کہتے ہیں، اس حیثیت سے ان کا یہاں پہ تقرر ہوا تاکہ صاف صفائی رہے اور آنے والے مجمع کی سہولتوں کا صحیح انتظام مقامی ہونے کے اعتبار سے اس نگران کار کی حیثیت سے ان کو رکھا گیا. اور وہاں پہ تعمیرات کا کام شروع ہوا. اللہ کی مہربانی سے 1998 سے وہاں مستقل بڑے بڑے اجتماعات ہوتے چلے آ رہے ہیں اور بڑا اچھے انتظام کے ساتھ، بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ وہاں پہ اجتماعات کا نظم ہو رہا ہے. اب یہ سلسلہ چلتے ہوئے جب ایک بعد ایک دیگر ٹرسٹیز کا انتقال ہوتا رہا اور کرونا جو 2019 کے اندر کرونا کا وبا پھیلی، اس وقت تمام مسجدیں بھی بند تھی اور تمام مراکز بھی بند تھے. اس اثناء میں اس بند ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بلکہ ایک سال پہلے 2018 کے اندر جو سب ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اور یہ سب کاپیز آپ سب حضرات کو دی جائے گی، 2018 کے اندر ان لوگوں نے بغیر فاؤنڈر ٹرسٹیز کے علم میں لائے بغیر ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنایا اور ایک فیک ڈیڈ بنائی اور سپلیمنٹ ڈیڈ بنا کر انہوں نے اس کا رجسٹریشن کرایا، جس میں 5 لوگوں کو انہیں ایڈ کیا، جس میں ایک حبیب یحییٰ خود موجود ہے. چنانچہ چونکہ ایک کرائم ہوا، ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنائی گئی، چنانچہ ان کے اوپر کرمنل کیسز بنائے گئے اور یہ 2 کرمنل کیسز ان کے اوپر اس وقت میں عدالت میں زیر دورہ ہیں جو اس ڈاکیومنٹس کے اندر سب موجود ہے. چنانچہ سلسلہ یہاں سے چلتے رہا. اب کورونا کے پیریڈ میں جب سب بند تھا تو یہ ناجائز اعتبار سے قابض رہے اور جب بحالی کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت میں یہ مزاحمت کرنے لگے. چونکہ ہمارے کام کا اپنا یہ مزاج ہے کہ امن طریقے سے اور بغیر جھگڑے کے کوئی کام قانونی راستے سے ہونا چاہیے. چنانچہ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کرائم کیا، اس کو کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا اور پھر یہ قانونی طریقے سے ان کے اوپر جو کچھ بھی کارروائی ہوگی وہ کرنے کی سلسلے میں مشورہ ہوا. مگر یہ کرونا کے پیریڈ کے اندر انہوں نے تعمیراتی کام بھی شروع کیا اور ناجائز طریقے سے مرکز کے بڑے حصے پہ ملکیات کو بنایا اور وہاں پیچھے ایک سکول کو قائم کیا جو ساہتیہ ٹرسٹ والے جناب انیس الدین صاحب، اس چیلنجر سکول کے نام سے وہاں پہ ایک سکول قائم کیا گیا. باوجود یہ کہ ان کو معلوم ہے یہ ایک ٹرسٹ کی زمین ہے، مگر ناجائز اس پر قبضہ کرتے ہوئے، ناجائز قابض ہوتے ہوئے ایک سکول بھی قائم کیا گیا اور اس کو بھی ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا. شہر کے مختلف معزز لوگوں نے بھی ان کو سمجھایا، مگر جب ایک چیز غلط رخ پہ آدمی نکل جاتا ہے، گمراہی پہ پڑ جاتا ہے تو پھر سلسلہ جاری رہتا. چنانچہ بار بار جناب انیس الدین صاحب کو بھی سمجھایا گیا، مگر اس کے باوجود وہ انلیگل ایکٹیویٹیز وہاں پر جاری رہے. چنانچہ یہ اس کو یعنی کلکٹر کے پاس بھی بات آئی اور کمشنر کے پاس بھی، میونسپل کمشنر جلپلی پہ بارہا اس کی شکایتیں جاتی رہی. چنانچہ ایڈیشنل کلکٹر جلپلی کی طرف سے ایک آرڈر ایشو ہوا کہ اس جگہ پہ اسٹیٹس کو پوزیشن ہو، کوئی تعمیراتی کام نہ ہونا چاہیے. اس آرڈر کے باوجود گزشتہ ہفتے کے دن انہوں نے تعمیراتی کام کے سلسلے کو پھر جاری کیا، جبکہ ایک جوڈیشل آرڈرز موجود ہے اور اس کے باوجود انہوں نے جب تعمیراتی کام کو شروع کیا تو ہم نے، اور یہ کام ہوا سیکنڈ سیٹرڈے. اس کے پیچھے ان کا کرمنل مائنڈ سیٹ کام کر رہا، کیونکہ سیکنڈ سیٹرڈے میونسپل آفس بھی بند ہوتی، سنڈے میونسپل آفس بند ہوتی. اس سلسلے میں ہم جب سیٹرڈے کمپلین کے لیے گئے تو میونسپل آفس بند تھی، تو ہم نے فوری امیڈیٹلی پولیس اسٹیشن بالاپور میں کمپلین کیا، جس کمپلین کی ایکنالجمنٹ کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایک پورا سیٹ ہے جو آپ سب کو دیا جائے گا، یہ پورے ڈاکیومنٹری پروفس ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کے ہوائی بات کا کرنا، لوگوں پہ، معزز لوگوں پر الزامات لگانا، اور اس میں ہمارے بہت ہی محترمہ معزز جناب منصور اولغی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے، چونکہ یہ خود بھی ایک ٹرسٹی ہے، کمپلیننٹ تھے، اور سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے انہوں نے جب کام جاری رکھا، پیر کے دن باضابطہ اس کی کمپلین گئی، منگل کے دن میونسپل کمشنر میڈم وسنتا میڈم وہ خود اپنے اسکواڈ کے ساتھ میں اور دیگر محکمے کے ساتھ میں وہ خود موجود تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ واقعتاً اس 2 دن کے اندر کام کیا گیا، اس کے نشانیاں ہیں، تو انہوں نے منصور بھائی سے ریکویسٹ کیے
کہ وہ اسپاٹ پر آ کے نشاندہی کی جائے کہ کیا کیا کام مزید ہوا، آپ ہم کو بتائیے۔ اور میڈم کی ریکویسٹ پر منصور بھائی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، اور یہ پورا آن ریکارڈ ہے، آن کیمرہ ریکارڈ ہے، اور فوٹوگرافز اس کے موجود ہے، اور ایک 15-20 منٹ جو کچھ یہ موجود تھے اس سب کے ریکارڈز موجود ہے۔ اور بارہا یہ میڈم وسنتا میڈم کمشنر آف میونسپلٹی جلپلی، انہوں نے بارہا وضاحت بھی کر دی کہ یہ ہمارا اسکواڈ، ہماری ٹیم، چونکہ ناجائز کنسٹرکشن ہوا تھا، انلیگل کنسٹرکشن تھا، اور یہ ریپیٹڈ افنڈرز ہے، مسٹر حبیبی آیا اور مسٹر انیس الدین۔ اور یہ جو مدرسے کی کوئی عمارت کی تعمیر نہیں ہو رہی تھی، ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے ایک عمارت بنائی جا رہی تھی۔ مدرسہ تو مسجد کے پیچھے کے حصے میں ہے جو وسیع مدرسہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ انہوں نے اس مدرسے کو بھی ویران کر دیا، مسجد کو بھی ویران کر دیا۔ بڑے افسوس کے لمحات ہے، آنکھیں بھی نم ہیں، دل بھی غم زدہ ہے، مگر ایک مسلمان کس انداز کے مسلمان ہیں، ایسے ظلم کا سلسلہ جاری رہا۔ تو میڈم نے اپنی نگرانی میں جو کمرشل ایکٹیویٹی جو انیس الدین ساہتیہ ٹرسٹ کی جانب سے بنائی جا رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا۔ جناب حبیبی آیا، ان کے حوارین اس وقت میں وہاں موجود تھے، بارہا ان کو بلایا گا منصور میڈم کی طرف سے کہ آپ آئیے اس کی وضاحت کریے، مگر ان میں سے کوئی آنے تیار نہیں ہوئے۔ اور پھر میڈم ان کے اسکواڈ نے، آپ میڈم کمشنر میڈم سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے اور وہاں کے آفس والوں سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے، چنانچہ انہوں نے اس کا ایکشن لیا اور یہ جو کمرشل پرپس کے لیے بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا ہے۔ یہ جو تعمیر ہو رہی ہے، یہ جو مرکز کا قیام ہوا، اس قیام میں یہ ہمارے عرب احباب، خصوصاً بارکس کے متوطن، شاہی نگر کے متوطن، بلکہ پورے تلنگانہ آندھرا کے لوگ، ان کی جان مال، ان کا دل اس میں لگا ہوا ہے۔ خصوصاً ہمارے مفتی عمر ملائی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے، یہاں کے علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے عزیز شخصیت ہے، آپ ان سے بھی مزید پوری وضاحت لے سکتے ہیں۔ اب کسی پہ پرسنل ایلیگیشنز لگانا مقصود نہیں ہے، چونکہ انہوں نے جھوٹ اور تہمت پر ایک بیان غیر ذمہ دارہ طور پہ ایک وائرل کیا تھا، اس سلسلے میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ باقی یہ ہے کہ ان سے بھی اگر کچھ وضاحت لینا ہے تو آپ امیڈیٹلی لے لیجئے، کیونکہ ڈیفیمیشن کیسز تیار ہے، مس انفارمیشن کیسز تیار ہے، کرمنل کیسز 420 کے ان کے اوپر تیار ہے۔ پھر آپ لوگوں کو زحمت ہوں گی کہ ان کے پاس جیل میں جا کے ان سے پھر آپ لوگوں کو دور تک جا کے لینے میں زحمت ہو جائیں گی۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے جلدی سے ان کی وضاحت لے، اس سے پہلے کہ بیچارے بیونڈ دا وارز ان کے حوالین رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حبیب حیا کا عملاً کوئی دعوت و تبلیغ سے کبھی کوئی تعلق، ان کے اولاد کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایک بحیثیت نگران کار یا موٹے انداز میں، چونکہ آج ایک بات چل رہی ہے چوکیدار چور ہے، تو چوکیدار کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا گیا۔ تو بھائی انشاءاللہ ایک مختصر سی وضاحت ہے جو ٹرسٹ کی جانب سے مجھے طے کیا گیا تھا کہ آپ سب کے سامنے جو ہے ایک بات عوام الناس کے سامنے آئے تاکہ ذہن صاف ہو جائے۔ باقی خوشبو تو خوشبو ہوتی، بدبو تو بدبو ہوتی، بدبو کو سمجھانا نہیں پڑتا، خوشبو کو سمجھانا نہیں پڑتا۔ باقی یہ پورے ڈاکیومنٹری پروفز ہے، اس میں جو سیٹرڈے پولیس میں کمپلین کیا گیا اس کی ایکنالجمنٹ کاپی ہے، اور جو فاؤنڈر ٹرسٹیز ان کی جانب سے بھی کی گئی ہے، یہ انہوں نے بات بتائی ہے، اور ان کے دوسرے الزامات جو سب سے بڑے ہیں، پہلا الزام یہ سادیانی گروپ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، دوسرا الزام سابقہ مارکس کے کارپوریٹر پر ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے لوگوں نے اس دیوار کو گرایا۔ انہوں نے جو جاری کی ہے میڈیا میں 2-3 چیزیں، 2-3 الزامات، اس پر آپ کا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے گروپ کیا ہے وہ تو ان کے علم میں ہے، کون سا گروپ ہے واللہ عالم۔ آج ہم پہلی مرتبہ سن رہے کوئی بات ہے، اس لیے کہ عملاً ان کا کوئی دین سے بھی زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی مزاحنے کا ایک عادی ہو جاتا جرم کا تو بہت سے زبان بھی بے قابو ہو جاتی، ذہن بھی بے قابو ہو جاتا، تو وہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے جو فرمایا کہ جناب محترم منصور بھائی کے متعلق ایک ایلیگیشن ہے، تو اس ایلیگیشن کے سلسلے میں ہمارے پاس اس کے تفصیلی فوٹوگرافس ہیں، پورے ہمارے پاس فوٹوگرافس ہے، آپ یہ فوٹوگرافس لے سکتے ہیں آپ اس سے۔ اور دوسرا چونکہ محترم منصور ولقی صاحب خود ایک ٹرسٹی ہے، بحیثیت ٹرسٹی ان کا موجود ہونا تو ضروری ہے، بحیثیت ٹرسٹی، اور چونکہ کمپلیننٹ تھے کہ وہاں پہ ایک الیگل تعمیر ہو رہی تھی، وہ خود بھی اس کو قبول کر رہے ہیں کہ بغیر اجازت کے تعمیر کی جا رہی تھی۔ جب انہوں نے جرم کا اقبال کر ہی لیا، اقرار کر ہی لیا،
تو اب یہ کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی. کا یہ کہنا ہے کہ اگر توڑ پھوڑ کرنا ہے توڑنا ہے تو بلدیہ کرے گی تو پرائیویٹ لوگوں کو کیا اختیار ہے؟ یقیناً صحیح بات ہے، پرائیویٹ لوگوں کو اختیار نہیں ہے. اگر پرائیویٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو قانونی و مجرم بھی ہوں گے، تو ان سے کہیے نا کہ جا کے کیس پٹ اپ کریے جن لوگوں نے کیا. انہوں نے آلریڈی بتایا ہے کہ ہم نے کمپلین دائر. کمپلین دیکھیے، کمپلین اور بات ہے، کمپلین تو 1000 آپ کے اوپر میں بھی کروں گا. کمپلین بات اور ہے، یہ تو دل بہلائی کی باتیں ہیں. باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس وقت میں چونکہ میڈم ان کا پورا اسکواڈ موجود تھا، ایک گورنمنٹ آفیسر ایک IPS آفیسر وہاں موجود تھی. آپ ان سے وضاحت لیجئے، ان سے معلوم کیجئے. اور بہت سے رپورٹرز نے ان سے کنفرم کیا، ان سے معلوم کیا، تو برحصہ انہوں نے کہا کہ وہ تو کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو شریف لوگوں پر جنہوں نے تہمت بانا. تو ان سے آپ جو الزام لگا رہے تھے مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے رجسٹریشن کا، آپ جو بول رہے ہیں یہ مجلس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تھوڑے نہیں، یہ تو ایک کمرشل بڈ بنانا چاہ رہے تھے. جناب انیس الدین صاحب جو ساہیتہ ٹرسٹ کے پتہ نہیں چیئرمین ممبر ہے، یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. ٹرسٹ کے عنوان پہ یہ پیسہ مسلمانوں کا اکٹھا کیا جاتا ہے اور ناجائز جن چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ خود بڑا سوالیہ نشان ہے، جو بڑی قابل غور بات ہے، جو بڑی ڈرنے کی بات ہے. دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. جھگڑا کس چیز کا چل رہا ہے صاحب؟ کمرشل اسپیس ایکوائر کرنے کے لیے چل رہا یہ ہے؟ جھگڑا بدنیتی کے بنیادوں پر چل رہا. جن کو نگران کر بنایا گیا تھا وہ قبضے میں آ گئے. یعنی وہی موٹے الفاظ میں آپ جو کہیں گے کہ چوکیدار چور ہے. 1998 میں جو رجسٹریشن ہے ہمارے پاس پیپرز موجود ہیں، آپ کو دے دیں گے ڈبل انشاءاللہ. رجسٹریشن ہوا. یہ جو ہے 2018 کے اندر انہوں نے فیک ڈاکیومنٹس بنائے، فروجری انہوں نے کی، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اب ان دنوں حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے واقعات میں معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. ایسے میں اگر مسلمان خود اپنے معاملات کورٹ میں لے کے جائیں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل غلط ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد ہماری اس انداز پر آ جائے جو مسجد نبوی کا انداز تھا. مسجد نبوی خالی نماز کے لیے نہیں تھی، وہاں نماز بھی تھی، قرآن کے حلقے تھے، حرام حلال کے سیکھنے کے حلقے تھے، مسلمانوں کے آپس کے مسائل کے حل کرنے کے معاملات طے کرنے کی جگہ تھی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ پوری محنت کے ذریعے سے چاہا یہ جا رہا کہ ہماری مسجد ہر اس رخ پہ آ جائے کہ ہر مسلمان کی ہر قسم کی دینی دنیاوی ضرورتیں ہماری مساجد سے پوری ہو رہی ہیں. مولانا سعد صاحب کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیے. ان کا بتانا ہے کہ جیسا میں نے ابھی اس سے سوال کیا کہ 2 گروپ کی وہ بات کر رہے ہیں. نہیں کوئی گروپ نہیں. دیکھیے ہر جگہ ہوتا، کچھ لوگ اپنے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ نکل گئے، واقعی عملاً ان کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. CCTV میں جو لوگ توڑے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کا یہ بلدیہ کا اسٹاف ہے، بلدیہ والوں سے آپ اس کی مکمل آپ وہ کر لے سکتے ہیں. جو لوگ توڑنے والے ہیں وہ بلدیہ والے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں. نہیں وہ تو خیر ان کا ایلیگیشن ہے نا بھائی. آپ ایلیگیشن کب معلوم کریں گے؟ آپ ان کے پاس جائیں گے، بلدیہ کے عملے کے پاس، آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث كل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو عزیزو، میری اور آپ کی زندگی کامیابی پہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے پر ہی ہوگی. اگر اس سے ایک رتی بھر بھی ہم ہٹیں گے ہماری بربادی ہو. سورہ حجرات پارے 26 کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا ایمان والو، اگر کوئی فاسق تم تک کوئی خبر پہنچائے تو اس کی تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے اگر آپ بات کو پہنچاؤ گے، بعد میں حقیقت معلوم ہوگی تو نادم تم ہی ہوگے. ہمارے حبیب یحییٰ بن جملہ صاحب نے کل جو وضاحت مرکز شاہین نگر سے متعلق کی ہے، اس کے اندر بنیادی 2-3 باتیں میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی فاؤنڈر آپ ہے ہی نہیں. آپ اپنے طور پہ ایک نگران کار، یا کہ بولیے ایک چپراسی کی حیثیت سے، یا کہ وہاں کے اپنے کام کے سلسلے میں آپ کو ذمہ دار بنانے کی حیثیت سے رکھا گیا. آپ نے اپنے آپ کو ذمہ دار بنایا. صدر کی حیثیت سے بھی ایک جملے کے اندر آپ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ میں صدر نہیں ہوں، میں فاؤنڈر ممبروں میں سے ہوں. یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. دوسری چیز، ایک ٹرسٹ کے تحت یہ اپنے طور پہ کام کرتے جس کے خاص نمائندے یہ ہے. اب اس کے تحت ہم اس ٹرسٹ کے متعلق جو سہاتا ٹرسٹ ہے اس کے حساب کتاب ہو یا اس سے متعلق چندے کا جو بھی نظام ہو وہ باتیں نہیں کریں، وہ ایک مستقل ٹاپک ہوگی. اب یہاں پر آپ نے اپنے طور پہ جو کچھ بھی کیا ہے مرکز شاہین نگر کے اندر،
1998 سے لے کے الحمدللہ 2019 تک ہر سال اعتکاف بھی بیٹھا جاتا تھا. وہاں پر جماعت تبلیغ کی پوری کارکردگی ہوتی تھی, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے, ہزاروں لوگ اپنے طور پہ ایک وقت میں جمع ہوتے تھے, راتوں میں اللہ کے سامنے رونا ہوتا تھا, دعائیں ہوتی تھی, شب گزاریاں ہوتی تھی, اللہ والے اپنے طور پہ امت کے ہدایت والے کاموں کے سلسلے میں فکریں کرتے تھے. لیکن کچھ اپنے طور پہ ایسی ہوئی 2019 کے لاک ڈاؤن کے اندر حکومت کی طرف سے اجتماعی شکلوں کو بند کر دیا گیا, تو وہاں پر انہوں نے اپنے طور پہ ایک کارکردگی یہ کرتے ہوئے کہ مستقل طور پہ اپنا ایک قبضہ جماتے ہوئے وہاں پر اپنی کارکردگی کو ایسے کیا کہ مرکز ملے پلی جو پورے آندھرا تلنگانہ کا مرکز ہے, اور اللہ کے فضل سے پورے آندھرا اور تلنگانہ کے اندر مرکز ملے پلی کی بات مانی جاتی ہے, بات چلائی جاتی ہے, اس کی جماعتیں پورے نظام الدین کے ماتحت میں ہوتے ہوئے آندھرا تلنگانہ میں جاتی ہے. یہ مرکز بھی اسی کے ماتحت کے اندر ہے, ملے پلی مرکز کے تحت. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے طور پہ اس چیز کو آڑ بناتے ہوئے کہ لاک ڈاؤن کے اندر حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ہیں, لہذا انہوں نے روک دیا. روکنے کے بعد دوسری کچھ چیزیں ایسی کی جو چندوں کی شکل کے اندر ہر سال ان کے پاس رمضان کے اندر بہت سارے آتے ہیں. اب اسی میں صحافت ٹرسٹ کا ہی مسئلہ تھا. اب اس سے متعلق کوئی بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ ٹاپک سے ہٹ کے بات ہوگی. اب وہاں پر یہ ہوا کہ مسجد کی کوئی یا مدرسے کی کوئی دیوار نہیں بن رہی تھی, وہ جو امت کے اندر خلفشار ہے, جیسے بستی بارکس کے ہمارے احباب بھی کئی ایک میرے کو فون کریں اندر اپنی بستی سے بھی, بستی سے باہر جو بھی ہے, مفتی صاحب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کو پیش کرتے ہوئے رو کہ حقیقت ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ بھئی یہ جب ہمارے حبیب یحییٰ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود جماعت تبلیغ کے فرد آج تک نہیں ہے, نہ ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا جماعت تبلیغ سے کوئی تعلق ہے. ان کو صرف نگرانی کے طور پہ یہاں پر رکھا گیا تھا. آج تک بھی ان کی ذہنیت جماعت اسلامی سے متعلق ہے. اپنی اپنی جگہ پہ تمام اپنے طور پہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے دینی خدمات میں ہے. لیکن بتلانا یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کے رخ کو امت میں انتشار کا سبب بناتے ہوئے کہا کہ مسلمان داڑھی والے لوگ جب مدرسوں کی دیواریں توڑیں گے تو اس امت کا کیا ہوگا. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ لوگ اپنے طور پہ ذہن سے بات کو نکال دو. کمرشل بیٹ, جیسے ہمارے بھائی مسعود جنیدی نے کہا, وہ کمرشل بیٹ بن رہی, وہاں پر کھیل کا میدان بنا دیا گیا. پوری دنیا کے مراکز کو اگر آپ دیکھ لیں, جماعت تبلیغ کا ایک بنیادی اصولی بات ہے کہ وہاں پر ملگیاں نہیں ہوں گی. آپ بولیں گے کہ بھائی ملے پلی مرکز کے اندر ہے نا, وہ ایک الگ سے ٹرسٹ ہے, پرانے زمانے سے ایک مسجد ہے, اس کے تحت وہ ملگیاں ہیں. لیکن جہاں پر بھی مرکز کے تحت کوئی زمین خریدی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی ملگیوں کا نظام نہیں ہوتا, اس کے اندر دوسری کارکردگیاں شروع نہیں ہوتی. انہوں نے 2019 کے بعد یہ کارکردگیاں کرتے ہوئے اس کو کمرشل بیٹ کے اندر تبدیل کر دیا. اب چونکہ اس کے اندر ایک کیس چل رہا تھا, اس کیس کے تحت آپ کو معلوم ہے کنڈم ٹو کورٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کمرشل بیٹ کا کوئی کام نہیں کرنا ہے, آپ نے کمرشل ایک اپنے طور پہ تعمیراتی کام کیا ہے. تو اس چیز کے سلسلے میں انہوں نے امت میں جھوٹ پھیلایا کہ وہ منصور اولغی صاحب, ان کی ایک ٹیم نے آ کے اپنے طور پہ اپنے ہاتھ سے توڑے, جبکہ بلدیہ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے طور پہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میڈم نے خود ان کے اوپر زور زبردستی کی کہ آپ حضرات آئیے, نوٹڈ کیجئے اور آپ لوگ ہمارا سپورٹ کیجئے, آپ ہم کو بتلائیں گے تو ہم آپ لوگوں کی نگرانی میں کام کریں گے. تو ظاہر بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں دنیا کا قانون بھی ہے, اپنے طور پہ جو آدمی کمپلینر ہوتا ہے, کمپلینر کو اس مقام پہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے. تو اس حیثیت سے وہ پہنچے ہیں. اور کمرشل بیٹ کو جب توڑا گیا تو مدرسے کی اپنے طور پہ زمین نہیں تھی, یہ کیا بولتے اپنے دیوار نہیں تھی. اب امت کو یہ بولیا کہ مدرسہ, جس سے جذبات بھڑک گئے, اللہ معاف فرمائے. اللہ کے رسول نے انہی باتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث كل ما سمع, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات پر عمل کر لے. اس وجہ سے ایک سنی ہوئی بات ایک حبیب یحییٰ بن جملہ صاحب کی طرف سے کی جا رہی ہے. امت کے نوجوانوں سے, خصوصاً بستی کے ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں, بڑے بوڑھے سب سے, کہ اس جھوٹی بات کے اوپر آپ کان نہ دھرے. یہ حقیقت پہ کوئی مبنی بات نہیں ہے. اپنے طور پہ اس کے پیچھے امت کو ورغلانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی. ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے بھی جھوٹ کا ساتھ دیا, نہ ہم ان کی بات کی تائید کرتے نہ ان کے ساتھ رہنے والوں کی. اس وجہ سے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی اس قسم کے خلفشار پیدا کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. منصور بھائی کا اس کے اندر جیسے دوسری بات ہے, جی یہ سب وہ صحافت ٹرسٹ کے تھے, حبیب یحییٰ بن جملہ صاحب کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے. آپ لوگ ان سے اس کا پورا حساب پوچھیے آپ, کیونکہ یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے. پبلک پراپرٹی میں عام میں سے, میرے میں سے ہر ایک کا حق ہوتا کہ ہم اس سے جا کے اس کا حساب پوچھیں. تو لہذا جی وہ انہی سے پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اسی کے لین دین کے اندر قابض کے اندر ہے. اور ان کو ابھی سے نہیں, جب سے یہ حضرت اپنے طور پہ ایک رسید بھی پہلے دن سے پھاڑ رہے ہیں, اس دن سے اب تک کا پورا حساب لینا ہے ان سے, کہ ان کو مرکز کے تحت مدرسہ کنز العلوم جب چلتا تھا اس کے تحت کتنا پیسہ ملا. اب یہ اپنے طور پہ صحافت ٹرسٹ جو امریکہ سے متعلق ہے, انیس بھائی جیسے اس کے ذمہ دار ہے,
ان حضرات سے متعلق جو بھی پیسہ آ رہا رمضان کے اندر بہت بڑا اس کے اندر کروڑوں روپے کا اناج آتا ہے، اور پھر کووڈ کے اندر بھی کروڑوں روپے کا اس کے اندر آیا مہینوں کا کنسٹرکشن چل رہا تھا اس وقت سے. ہاں اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنا جدوجہد کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس وقت کیا کورٹ میں پیٹیشن ڈال دی گئے تھے. تو پھر کورٹ سے کیا آرڈر ملا تھا جب نہیں وہ تو سلسلہ چل ہی رہا تو آرڈر تو حلال پہ آیا آپ روک تو سکتے جج وہ حلال میں آرڈر آیا اس کی کاپیز آپ سب کو دے دی جائے گی. سننے میں ایسا بھی آ رہا ہے کہ اس کی رجسٹری ان کے بیٹیوں کے نام پہ بتا رہا ہے کہ اس کے نام سے کچھ کرے گا. ہو سکتا ہے آپ تحقیق کریے اس سلسلے پہ. اب ایک آدمی اب آپ کی ذمہ داری ہے میڈیا کی حیثیت سے جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں بہت بہترین ہے، اسی کی حقیقت ان کے منہ سے سن لیں، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کو یہ بتلانا 7 ایکڑ زمین کی رجسٹریشن کے پیپر کس کے پاس ہے، وہ پیپر ان کا ڈکلیریشن ہمارے سامنے پیش کرے. یہ آپ کی اپنی عزت نفس کے لیے بہتر ہوگا. اس میں آپ کا کیا نام ہے آپ پوچھ لیجیے اس سے، یہ تقسیم کر لیجیے آپ.